صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ جی سورۃ ہود آیت نمبر 41 سے آنورڈز آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، اور ہم نے جو لاسٹ ویک آیات کی تھی اس میں یہ پڑھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور قوم کا یہ اعتراض ہے کہ تمہارے پاس بہت جو بادی ارائی یعنی جو کمزور پس طبقے کے لوگ ہیں وہی تمہارے آس پاس ہوتے ہیں، اور ہم تو تمہارے اوپر کوئی فضل نہیں دیکھتے اللہ کا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو آگے سے یہ سمجھایا تھا کہ اگر میں نے ان کو ہٹا دیا تو اللہ سے اس کی مدد پھر مجھے کیسے ملے گی، کون میری مدد کرے گا، کیونکہ اس طرح کے لوگ جو اتنے نیک نیت اور صاف خالص نیت کے ساتھ اور خالص ایمان کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں وہ اللہ کے مقربین میں سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ کمزور لوگ ہوں، بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد کا سبب بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت لینے کا سبب بنتے ہیں۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بھی سمجھایا کہ میرے پاس نہ تو کوئی اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں کوئی غیب کا علم جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہ ان لوگوں کو حقیر سمجھتا ہوں۔ یعنی انہوں نے اپنے جو خیالات اور جو سچ حق بات تھی وہ ان کے سامنے بیان کر دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہر انسان کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس کے دل میں کیا خیالات ہیں، اس کی نیتیں، یا ان کمزور پس لوگوں کے دلوں میں بھی کیا ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بخوبی جانتے ہیں۔ اور اگر میں ان کے ساتھ کچھ ایسا ان کو دھتکاروں یا دور کروں تو میں تو ظالموں میں سے ہوں گا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ تم نے تمہارے سے بہت زیادہ جنگ و جدال اور جھگڑا وغیرہ کر لیا ہے، تو ٹھیک ہے، تم جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو، جو عذاب وغیرہ کی وعیدیں ہمیں دیتے رہتے ہو، اس عذاب کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اس پہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو یہی بتایا کہ میں تو اس پر بھی قادر نہیں ہوں، میرا کام تو صرف اور صرف تمہیں اصل بات حق بات پہنچانا ہے، لیکن تم یہ یاد رکھو کہ جو تم ابھی عذاب مانگ رہے ہو جب وہ آ گیا تو تم اس کو ہٹانے والے نہیں ہو، تم روک نہیں سکو گے اس کو۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میری نصیحت بھی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی اگر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ تمہیں بھٹکتا ہی چھوڑ دیا جائے۔ یعنی ظاہر ہے انسان جب اپنی مرضی سے اپنے لیے گمراہی کا راستہ چنتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے لیے یہی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو بھٹکا دیا جاتا ہے۔ تو لیکن ساتھ انہوں نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ تم اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے اور پھر اللہ کے سامنے جواب دہی بھی ہوگی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک آیت جس میں یہ ہے کہ یہ جملہ معترضہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو ہے ان کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ اس نے یہ قرآن خود سے گھڑ لیا ہے۔ تو یہ آتا ہے کہ چونکہ انہوں نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو انہوں نے کہا یہ ساری معاملات تو ہمارے جیسے ہی ہیں، تو یہ ہماری ہی باتیں ہمیں جو ہے ہمارے نام سے گھڑ کر کے سنا رہے، مطلب ہمارے واقعات حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے نام سے گھڑ کر کے سنا رہے، معاذ اللہ۔ تو یعنی انہوں نے اس طریقے کا الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی لگایا اور اللہ تعالیٰ کے کلام پہ بھی لگایا۔ تو اس کے بعد آگے سے جواب بھی بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر میں نے کچھ ایسا جرم کیا ہے تو میرا معاملہ میرے پر ہے، اور تم اپنے معاملے کی فکر کرو کہ تم نے تو اپنے معاملے کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ یہ بات بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ہی ان کو کہی تھی کہ تم یہ جو باتیں کرتے ہو عذاب آئے گا اور یہ سب کچھ، یہ سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں، تو انہوں نے آگے سے ان کو یہ جواب دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی اور ان کو کہا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، تم بس ایک کشتی بناؤ ہماری انسٹرکشنز کے ساتھ، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے بارے میں تم نے میرے سے کوئی بات نہیں کرنی، ظلم کرنے والے تو عام لوگ غرق ہونے والے ہیں۔ اور جب وہ کشتی بنانے کا کام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، اللہ تعالیٰ کی وحی سے ان کو یہ سمجھایا جا رہا تھا، تو جب بھی ان کے پاس سے قوم کے سردار گزرتے ان کا مذاق اڑاتے
تو انہوں نے ان کو آگے سے کہا کہ ابھی تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو دیکھ لینا کہ یہی معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا کہ پھر تم خود مذاق بن جاؤ گے، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، جب عذاب آئے گا تو تم عنقریب جان لو گے کہ یہ سب باتیں سچی تھیں جو تمہیں بتائی جا رہی تھیں۔ اچھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ پھر اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ آ گیا عذاب کا، اور تنور جو تھا وہ ابل پڑا، اور اس کی بھی ہم نے مختلف طریقے سے جو ایکسپلینیشنز تنور کے بارے میں دی ہیں وہ دیکھ لی تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا لے کے، جانور پرندوں کا سب کو لے کے سوار ہو جائے اس کشتی میں، اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کے سوار ہو جاؤ، ماں سوائے اس کے جس پر کہ اللہ کی بات ثابت ہو چکی۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں یعنی وہ تو تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن بہت تھوڑے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جن پہ اللہ کا فیصلہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا سزا کا فیصلہ ہو گیا، ان کے لیے پھر ظاہرہ کوئی بچت نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک حکم دے دیا گیا۔ اب کیا ہوا آگے آیت نمبر 41 میں پڑھی ہوں، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا تم لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اسی سے اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وقال، اور کہا، ارکبو، را کاف اور با، یہ رکبہ جو ہے یہ سوار ہونا، اس معنی میں یہ آتا ہے جیسے سواری کے اوپر سوار ہوا جاتا ہے، گھوڑے کی رکاب آپ نے ورڈ سنا ہوگا، وہ ایک ایسے پیڈلز ہوتا ہے نا جس پہ چڑھ کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں۔ تو ارکبو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی ان کو کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب سوار ہو جو فی میں کے لیے آتا ہے، اور ہا جو ہے مونس کے لیے آتا ہے، کشتی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس میں سوار ہو جاؤ، یعنی کشتی میں۔ بسم اللہ، ساتھ نام کے اللہ کے، بازر بھی یہاں پہ ساتھ کے معنوں میں ہے، اور اسم جو ہے وہ نام کے لیے آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اللہ کا نام لو اور اللہ کے نام کے ساتھ اس میں سوار ہو جاؤ۔ مجرحا جو ہے یہ جیم را اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، جریون اس کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا، یا جس طرح پانی کا بہنا ہوتا ہے یا پانی کی طرح جیسے کوئی چیز بہ رہی ہو، اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تجری اسی سے ہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا، جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جنت کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ وہی ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجرحا، ہاں جو ہے یہ مونس کے لیے آ رہا ہے، یعنی وہی کشتی کی بات ہو رہی ہے، چلنا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ مصدر میمی ہو سکتا ہے، اور بعض نے بھی کہا کہ ظرف مکان ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے چلنے کا وقت یا جگہ اس معنوں میں بھی ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس ورڈ کو پڑھتے ہوئے ایک ہی ساؤنڈ نکالی جائے گی، امالہ کرنا اس کو کہتے ہیں، یعنی ویسے تو آپ عربی میں زیر کی ساؤنڈ ای کی نکالتی ہیں نا، جیسے بسم اللہ ہی مجریہا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بس یہاں پہ جو ایک ورڈ ہی ہے قرآن پاک میں جس میں امالہ کیا جاتا ہے۔ امالہ کا ویسے بیسیکلی لفظی مطلب ہوتا ہے جھکنا، جھکانا اس طرح سے، تو یعنی نہ زبر کی آواز نہ زیر کی آواز، ان کے مابین آپ کہنے کے بیچ بیچ میں اس طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے، اور یہ ایک ہی ورڈ ہے جس کو اس طرح سے قرآن مجید میں پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، مجرحا و مرساہا، مرساہا جو ہے یہ راسین اور واو سے ہے، قدور راسیات یا ارسا کا ورڈ، یہ کسی چیز کا کہیں پہ ٹھہرنا یا کسی چیز کو گاڑنا یا لنگر انداز ہونا جیسے کشتی کا ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مرساہا یہ بھی مصدر میمی یا ظرف اسم ظرف ہو سکتا ہے، ٹھہرنا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ انا بے شک، ربی رب میرا، چھوٹی یہ میں کے لیے آ رہی ہے، البتہ غفور بہت بہت بخشنے والا ہے، غین فا اور را فعول کے وزن پہ غفور ہے جس میں شدت کا بہت کا مفہوم آتا ہے، اور غفرہ کا مطلب جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ
ڈھانپنے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی ڈھانپے جانے یا چھپائے جانے کی ہم التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرما دے، تو ڈھانپ دے. اور لام زبر البتہ کے لیے، البتہ بہت غفور ہے اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے. اس میں بھی بہت کا یا مبالغے کا، دونوں مبالغے کے سیغے ہیں. اور بہت زیادہ رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا، کنٹینیوٹی اس معنوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک حکم دیا گیا ہے کہ اب تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، کیونکہ طوفان کا یا وہ جو سیلاب تھا اس کا وقت آ گیا تھا، سب کے اوپر عذاب آنے کا وقت اب آ گیا تھا، قوم کی مہلت اب ختم ہو گئی تھی. تو ان کو کہا گیا کہ اب اس میں سوار ہو جاؤ، بلکہ سب کو ہی کہا گیا کیونکہ جمع کا صیغہ ہے نا. اور مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لوگ جو ہیں تھوڑا سا، جسے کہتے ہیں تھوڑا سا انسان ہیزیٹیٹ ہو رہا ہو اس میں سوار ہونے میں، کیونکہ اب ظاہرہ پانی ہی آ رہا ہے ہر طرف، اور ایک کشتی میں سوار ہونا. اور جس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلی کشتی تھی تو اس وقت ان کو کچھ اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیا ہوگا اس میں سوار ہو کے. تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی دیا گیا، اور ایک طرح سے ان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، جیسے کہ فکر نہ کرو، اس میں سوار ہو جاؤ، کیونکہ اس کشتی کا چلنا بھی اور اس کشتی کا ٹھہرنا بھی یہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، اللہ کی خاص میت مدد کی تم لوگوں کے ساتھ ہے. تو یعنی جیسے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، یہ ڈوبے گی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کا ایک مطلب اس طرح سے بھی لیا گیا ہے کہ چلتے وقت بھی کشتی کے تم نے اللہ کا نام لینا ہے، جب تک یہ چلتی رہے گی تو بھی اللہ کا ہی ذکر کرتے رہنا ہے، اور جب یہ رکے گی تو اس وقت بھی اللہ ہی کا نام لیتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھیں، اچھا ایک تو یہ کہ یہ جو دعا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اس کے بارے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کو آپ کشتی پہ سوار ہوتے ہوئے ضرور پڑھ لیا کریں. بعض کا یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھی سواری پہ چڑھتے ہوئے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو مستحب ہے، لیکن جو مسنون دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، وہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا منقلبون، وہ ضرور یاد کریں، وہ بھی پڑھیں. لیکن یہ بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا سکھائی گئی، نبی کو سکھائی گئی، تو اس کا پڑھنا بھی مستحب، آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس میں ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا آیت کے اینڈ پہ کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ چلے گی، اللہ کے نام کے ساتھ ہی ٹھہرے گی، اور میرا رب تو بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی اب تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، لیکن کن کے لیے ہیں؟ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اللہ سے اپنے گناہوں پر مسلسل استغفار بھی کرتے ہیں، بخشش بھی مانگتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ورنہ دیکھیں، جس وقت یہ صفات اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیم بتائی جا رہی ہیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب بھی نازل ہو رہا ہے کافروں کے اوپر اور نافرمانوں کے اوپر، جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے نہیں مانا، یعنی جتنے بھی کافر و مشرک اس وقت تھے ان سب کو غرق کیا جا رہا تھا. تو یہ جو دونوں صفات، یعنی اب اس وقت آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قہار ہونا بھی ہے وہاں پہ، اور غفور الرحیم ہونا بھی، دونوں صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساتھ ساتھ ہیں. مومنین کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے، مان لینے والوں کے لیے، جھک جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں، ان کو ان پہ رحم بھی فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور لیکن جو اکڑتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، جو ڈھیٹ پنے کا اظہار کرتا ہے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب بھی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں کچھ جو باتیں یا کچھ اہم پوائنٹس جو نوٹ کرنے کے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک
اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بڑا ایک فن تھا، ایک بڑی صنعت کاری انہوں نے کی تھی، اگر اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی نگرانی کے ساتھ انہوں نے اتنی بڑی ایک کشتی بنائی تھی، اور اس کے بعد جب طوفان آیا ہے تو وہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس نے چلنا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس نے ٹھہرنا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہی گائیڈنس ان کو دی گئی تھی کہ اس طریقے سے لوگوں کو سمجھاؤ۔ تو اس سے ایک مومن کی آپ کہہ لیں کہ اصل شان پتہ چلتی ہے کہ وہ اسباب اختیار کرتا ہے، تدابیر بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح دنیا والے کرتے ہیں، تمام دنیا والے، اسی طرح ایک مومن کا بھی رویہ یہی ہونا چاہیے کہ عمل اس نے کرنا ہے، اس نے اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن اس کا بھروسہ نہ تو ان تدبیروں پر ہوتا ہے اور نہ اپنے اوپر ہوتا ہے، نہ اپنی طاقت پر ہوتا ہے، نہ اپنے کسی فن یا اپنی کسی صنعت کاری یا اپنی کسی خوبی پر یا کمال پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہی منسوب کرتا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد میرے ساتھ نہ ہو تو میری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی، میرا کوئی عمل جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میں اپنے کو مقصد تک پہنچ سکتا ہوں جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا رحم و کرم شامل نہیں ہوگا۔ تو اس سے تو یہ بہت بڑی بات پتا چلتی ہے کہ جتنا بھی انسان بڑا کام کر لے، کوئی ایجاد کر لے، کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے، ہمیشہ اس کو اللہ کے نام کے ساتھ ہی جوڑے۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا، کبھی یہ نہ جاننے لگ جائے کہ میری وجہ سے مجھے یہ بڑی کامیابی مل گئی ہے، میں نے، جیسا ہوتا ہے نا، لوگ کوئی چھوٹا موٹا بھی کام کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر کتنا فخر کرنے لگ جاتے ہیں کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، اور پھر اس پہ اکڑنے بھی لگتے ہیں، ایروگنس بھی آ جاتی ہے، لوگوں کو بڑا شو آف کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ کر لیا، دیکھو میں نے وہ کر لیا، میری ذہانت، میرا آئیڈیا، میں نے یہ کام کیا، میری محنت، اور اپنی سکلز جو ہوتی ہیں ان کو اپنی ہی کوئی کاوش سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یا اپنے آپ سے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں انسان میں جو بھی اہلیت ہے اور جو بھی اس کی سکلز ہیں اس کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ تو اس سے دیکھیں ایک عاجزی کا کتنا سبق ملتا ہے اس آیت سے۔ اتنا بڑا کام انہوں نے کیا، اور کوئی معمولی کشتی نہیں تھی، اگر آپ کو یاد ہو جو میں نے پچھلے لیکچر میں اس کا بتایا تھا کہ کتنی بڑی کشتی بیان کی جاتی ہے کہ وہ تھی، اور ظاہر ہے اس میں جانور، پرندے، انسان سب سوار ہو کے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہی گائیڈنس سے انہوں نے بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی بنانے کے بعد کسی چیز کو وہ اپنے ساتھ نہیں جوڑے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونا وہ بیان کر رہے ہیں کہ میرا رب بہت غفور ہے، بخشنے والا ہے، تو اپنے گناہوں پہ بخشش مانگتے ہوئے ہی چلنا ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ اب اگر ہم بچ گئے ہیں اس سزا سے یا اس پکڑ سے تو اپنے اوپر فخر کرنا شروع کر دیں، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیں، اور جن پہ عذاب آیا ہے ان کو تباہ ہوتا دے کے ان کے اوپر خوش ہونے لگ جائیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، اللہ سے اپنے، دیکھیں ہر انسان گناہ گار ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایمان والے جب صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بھی سچویشن ہے جس میں دشمن تباہ ہو رہا ہے یا اس کی بربادی ہو رہی ہے تو اس میں بھی کوئی تکبر نہیں، عاجزی رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے، اس کا رحم مانگے، اپنے گناہوں پر بخشش مانگے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو کتنی عاجزی سے وہ مکے میں داخل ہو کے اور مکے کی گلیوں میں گزرے تھے اپنی اونٹنی پہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کہتے ہیں اسے جھکا جا رہا تھا اور اونٹنی کے کوہان سے لگا جا رہا تھا، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عاجزی کا عالم تھا اس وقت۔ حالانکہ دیکھیں کتنی بڑی بات تھی، وہ جگہ جہاں سے وہ مکے کے سرداروں نے اور وہ اتنے متکبرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو مومنین تھے سب کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہیں پہ جب آپ فاتح کی حیثیت سے آتے ہیں تو آپ کی عاجزی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا یہ عالم کہ سر جھک جھک کے کوہان سے لگ رہا تھا۔ یہ ہے اصل میں وہ اسلامی اخلاق جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان اخلاقیات کو اور ان اچھے اوصاف کو اپنانا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا۔
یہ نہیں کہ انسان کسی بھی چیز پہ اکڑنے لگ جائے یا اچھلنے لگ جائے. ایک مومن جو ہے نا اس کا رویہ بہت زیادہ بیلنسڈ ہوتا ہے. نہ تو وہ خوشی میں بہت زیادہ آپے سے باہر ہوتا ہے، نہ وہ غم میں بہت زیادہ بالکل ہی گھل کے ختم ہو جاتا ہے. یعنی اب یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کا ایک بہت بڑا فضل تھا، رحم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے بچا لیا. بٹ اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ امبیلنس رویہ یا بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا یا چھلانگے یا نعرے مارنا شروع کر دیے تھے انہوں نے کشتی پہ سوار ہو گئے کہ ہم تو بچ گئے اور یہ ڈوب گئے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اپنی اس کامیابی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا. ٹھیک ہے. اور جو بھی سواری ہے اس میں بھی سوار ہوتے ہوئے یاد رکھیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی وہ چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی وہ اہلیت انسان کو دی ہوتی نا، جو وہ مسنون دعا بھی پڑھتے ہیں کہ ہم تو اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی پاکی ہے، اسی کی تعریف ہے کہ اس نے ہم اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہی تمام انبیاء کا بھی منہج رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی پاکیزگی اور اسی کی بلندی بیان کرتے اور اسی سے دعائیں مانگتے تھے، اور آگے یہی سبق اہل ایمان کو بھی دیا گیا. ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ مسنون دعا ضرور یاد کریں. ٹھیک ہے. اور بچوں کو بھی کوشش کریں کہ ان کی بھی یہ تربیت کریں کہ سواری میں چڑھتے ہوئے جو ہے وہ دعائیں پڑھ کے جو ہے وہ گھر سے نکلا کریں، چاہے گاڑی پہ جا رہے ہیں، چاہے بائک پہ جا رہے ہیں، یا ویسے بھی اگر آپ پیدل بھی جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اللہ سے اس کی بخشش اور اس کا رحم ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو جھکنے والے ہیں، جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو بخشش مانگنے والے ہیں. تکبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور نہیں ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتے. جو ضد میں آ کے اپنی اکڑ پہ، اپنی غلطی پہ اکڑتے رہتے ہیں اور اسی میں وہ مبتلا رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور و رحیم نہیں ہے. تو یہ صفات ہمیں سیکھنی چاہیے اور اپنانی چاہیے. آگے دیکھیں. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی لہروں میں انہیں لیے چلتی جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ ان سے الگ ہو کر کھڑا تھا. اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ. وہ ہیا، اور وہ ہیا جو ہے مونس کے لیے کشتی کے لیے آ رہا ہے اشارے کے لیے، اور وہ تجری چل رہی تھی، جیم رے اور یہ بھی ہم ساتھ ان کے. ہم جو ہے پلورل کے لیے آتا ہے، بازر بھی ساتھ کے لیے. بھی ہم سے مراد وہ پانی کی لہریں یا موجیں ہیں. فی موجن، موج میں، موج یعنی لہر جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ویو. کل جبالی مانند پہاڑ کے. کاف سفر جو ہے نا مانند کے لیے آتا ہے اور جبل جو ہے وہ پہاڑ کے لیے آتا ہے. کل جبالن پہاڑوں کی طرح یا پہاڑ جیسی. اچھا اس کے جو ہے نا دونوں طرح سے ترجمے ہو سکتے ہیں، دونوں ہی ترجمے مفسرین نے لیے ہیں کہ وہ کشتی پہاڑوں جیسی لہروں کے درمیان چل رہی تھی. ٹھیک ہے. یا لہروں کے درمیان وہ کشتی ایسے چل رہی تھی جیسے کہ پہاڑ ہوتا ہے. یعنی کا ورڈ جو ہے نا مانند پہاڑ جیسی، وہ کشتی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور کا ورڈ موجوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کہ وہ جو لہریں تھیں، ویوز تھیں، یا تو وہ پہاڑوں جیسی تھی یعنی بہت ہیوج تھی، بہت بلند تھی، تو یا پھر وہ کشتی جو ہے کیونکہ اٹ واز ویری ہیوج، بہت بڑی کشتی تھی نا، تو وہ ایسی تھی جیسے کوئی پہاڑ ہو. وہ اور نادا ندا سے ہے، پکارا نوح حضرت نوح علیہ السلام نے. نوح ابنہ، یہاں پہ نون سے نہیں آتا، اس کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، تجوید کا رول ہے. ابن جو ہے وہ بیٹے کو کہتے ہیں اور ہو اس کا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وَكَانَ اور وہ تھا، فی معزل، معزل جو ہے یہ عین زے اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، مفعل کے وزن پر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے عین زے اور لام الگ ہو جانا. ٹھیک ہے. الگ سے ایک طرف ہو جانا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا فلاں کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا گیا. یہ سنا ہوگا ورڈ آپ نے، یعنی اس کو الگ کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا.
تو فی معزلن وہ یہ اسم ظرف مکان ہے کہ وہ علیحدہ سے تھا. اس کا ترجمہ کنارہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ ایک علیحدہ کنارے پہ تھا، یا یہ بھی کہ وہ علیحدہ کسی جگہ پر کھڑا ہوا تھا. بعض نے مترجمین نے اس کا ترجمہ ایسے بھی کیا کہ وہ علیحدہ سے تھا، مطلب اس کا یہ کہ وہ کافروں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو فی معزلن کنارے میں یا علیحدہ ایک جگہ میں، اور انہوں نے پکار کے اس کو کہا کیا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایگزیکٹ جو پکار اور جو الفاظ تھے وہ یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں. یا بنیا، یا بنیا، یا اے کے لیے آتا ہے، اور بنیا جو ہے نا ابن کو ہی کہتے ہیں، جیسے میرا بیٹا پیار سے بلانے کے لیے نا یا بنیا کر کے اس طرح سے بلایا جا رہا ہے. اور ارکب وہی رکبہ سوار ہونا، را کاف اور با، اور معنا ما کہتے ہیں ساتھ کو، بما کا ورڈ یا ما کا ورڈ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. نون الف نا جو ہے وہ ہم کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ چونکہ آپ میں سے اکثر لوگ تجوید نہیں اٹینڈ کرتے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ آپ نے اس کو پڑھتے ہوئے نا یا بنیر کم معنا پڑھنا ہے، با کو نہیں پروناؤنس کرنا، یہ بھی رول ہے. ٹھیک ہے. میم کو پروناؤنس کرنا ہے. تو اے میرے بیٹے سوار ہو جا ساتھ ہمارے، و لا اور نہ، تکن تم ہونا، مع ساتھ، الکافرین کافروں کے، کفر کرنے والوں کے ساتھ تم نہ شامل ہونا. اچھا اب یہ ہے کہ اب وہ یعنی سب ایریا میں جو ہے وہ طوفان آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، لیکن اب وہ کشتی جو ہے وہ چل پڑی ہے. سب لوگوں کو کشتی میں سوار کر دیا گیا، چرند پرند جو بھی تھے ان کو بھی سوار کر دیا گیا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب وہ ایک منظر بیان کیا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا امیجن کریں کہ بہت بڑی بڑی لہریں ہیں، کیونکہ وہ طوفان کوئی عام طوفان تو نہیں تھا نا، جس کی ڈیٹیلز ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ زمین سے بھی پانی آ گیا، آسمان سے بھی بے تحاشا جو تھا وہ پانی برسنے لگ گیا. اور اس کے بعد کشتی ایک اب اس طوفان میں چل رہی ہے، اور صورتحال ایسی ہے کہ یعنی بہت غضبناک طوفان ہے، پہاڑوں کی طرح کی بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی تھی، اور اس میں جو وہ کشتی ہے وہ ان لہروں کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی. یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ لہروں، جسے ہم کہتے ہیں کہ لہروں کی موج پہ چل رہی تھی. ایک اب آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا ایک بڑا سا سمندر ہی ہو گیا نا وہاں پہ. ٹھیک ہے. یا یہ کہ لہریں تھیں پانی کی، اور وچ از obviously کہ بہت بڑی بڑی لہریں تھیں، اور وہ کشتی بیچ میں ایسی چل رہی تھی جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ ہو. ٹھیک ہے. اور وہ کشتی جو ہے وہ اس طریقے سے اب اللہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ پچھلی آیت میں یہ ہے نا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے، تو اب وہ بتا دیا گیا کہ منظر کیا تھا جس میں وہ کشتی اللہ کے نام کے ساتھ اس طرح سے چل رہی تھی. اور یہ اللہ کی ہی مدد کے ساتھ ممکن ہے کہ اس طرح کے طوفان میں اس کشتی کا بچ جانا اور لوگوں کا ادھر سے بحفاظت نکل جانا، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا ان لوگوں کے لیے کہ ان کو بچا لیا جاتا اور باقیوں کے لیے نہیں تھا. تو بات ونس اگین وہی آ جاتی ہے کہ کیسی بھی مصیبت ہو، مشکل ہو، برا وقت ہو، بچانے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سے ہی مدد مانگے، اسی سے ہی اس کا رحم اور فضل مانگے، مغفرت مانگے، استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کو نکالے اور اس پرابلم میں سے انسان کو جو ہے وہ خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس نکال دے، اور اس تکلیف کو یا سزا کو یا اس پکڑ کو دور کر دے. کیونکہ بعض دفعہ انسان کو نہیں پتا ہوتا اس کی کوئی ایسی خطائیں، کوئی غلطیاں، ان پہ بھی مواخذہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ تو خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مختلف معاملہ تھا، اس میں ایمان والوں کو بچایا جا رہا تھا، اور جو ظالم ہے، جو کفار ہے، ان کو ڈبویا جا رہا تھا. تو بہرحال اس طرح کی ایک سچویشن تھی، کشتی اس میں چلی جا رہی تھی اللہ کے حکم کے ساتھ. وہاں پہ پھر یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو پکارا ہے. یہ جو ان کا بیٹا تھا، 3 بیٹے تو ان کے ساتھ سوار ہو گئے تھے، حام، سام اور یافس. اور یہ جو بیٹا، اس کا نام یام بتایا جاتا ہے، بعض نے اس کا کنان بھی بتایا ہے نام. بہرحال اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام
کی ساتھ ان کی تربیت پر نہیں تھا، ان کی بات نہیں مانتا تھا، اس کی میت جو تھی وہ کافروں کے ساتھ تھی، یہ انہی کے ساتھ رہتا تھا، یہ ایمان نہیں لایا تھا، بالکل ویسے جیسے ان کی جو بیوی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ بھی نہیں ایمان لائی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ہی طوفان میں غرق ہوئے تھے. بہرحال یہاں پہ ان کا جو مکالمہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہے وہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ الگ ہو کے کھڑا ہوا تھا، یعنی اب یہ جیسا ہوتا نا بندہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی ایک جگہ پہ علیحدہ ہو کے کھڑا ہوا تھا، یا یہ کہ وہ ان سے علیحدہ تھا، ظاہر ہے وہ کافروں کے ساتھ تھا، تو وہ اب ظاہر ہے باپ تھے، ایک مطلب ظاہر انسان تھے جو بشری جذبات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ایک وہ باپ کی شفقت اور پیار اور محبت وہ اپنی اولاد کے لیے تو ہوتی ہے نا، اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. تو اسی شفقت کے تحت، اسی محبت کے تحت اب وہ بیٹے کو پکار رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور تم کافروں کے ساتھ نہ ہونا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح ہم بھی اگر اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں یا کسی بھی انسان کے حوالے سے دیکھا جائے، کوئی بھی انسان چاہے باپ ہے چاہے ماں ہے، وہ اپنی اولاد کو ڈوبتا ہوا یا مشکل میں جاتا ہوا یا کسی بھی طرح سے اس طرح اللہ کی پکڑ میں آتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے نا، تو بے شک وہ نبی تھے، انبیاء کا رتبہ عام انسانوں سے بلند ہوتا ہے، لیکن ایک وہ اس کو پدرانہ شفقت محبت یہ تو ان میں تھی نا. ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے اس کے تحت اپنے بیٹے کو کہا کہ تم میرے ساتھ سوار ہو جاؤ اور تم کافروں کے ساتھ نہ رہو. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کا کام یہی ہوتا ہے، اس نے صرف قوم کو نہیں سمجھانا ہوتا، اس نے تو اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا ہوتا ہے. اور پھر ابھی ہم جب آگے آیات پڑھیں گے تو کچھ ایسا بھی لگتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کا اپنا بیٹا بھی جو ہے وہ اس طرح سے اس طوفان میں ہلاک ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا. تو اس میں ان کی نا ایک محبت بھی نظر آ رہی ہے اور ایک ان کے اندر جو کوئی بے چینی یا تڑپ ان میں ہوئی اس وقت وہ بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ جس ظاہر بے چین ہے یا پریشان ہوئے، بیٹے کو بھی پکارے کہ تم آ جاؤ، اوپر چڑھ جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ شامل ہو، اور ان کی وہ محبت بھی ہے. اب آگے سے لیکن بیٹا جو ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بارے میں یہی آتا ہے کہ نافرمان تھا، نہیں تھا ایمان پہ، وہ نہیں مانتا ہے، وہ انکار ہی کرتا ہے آخری وقت تک. وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا، باپ کی بات اس نے نہیں مانی. اچھا، اب اس بیٹے نے آگے سے کیا کہا وہ الفاظ بھی یہاں پہ قرآن مجید میں ہے، اور وہ کیا ہے اگلی آیت دیکھیں. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر اسی کو جس پر اللہ رحم فرما دے. اور اسی دوران دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، سو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. قال وہ بولا، یعنی ان کا جو بیٹا تھا اس کی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ بیٹے نے کہا سآوی انقریب میں پناہ لے لوں گا. سین زبر جو ہے انقریب سون ویری سون اس معنوں میں آتا، اور حمزہ واؤ یہ جو ہے یہ پناہ لینے کے لیے آتا نا. جنت المأوا بھی آتا ہے، ومأواہم النار پڑھ چکے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، یہ وہی والا ورڈ ہے. تو آوی سآوی انقریب پناہ لے لوں گا میں، ٹھیک ہے، الا طرف جبل ایک پہاڑ کے، الا طرف کے لیے جبل پہاڑ کے لیے، یعصمنی وہ بچا لے گا مجھے. یا تعین والا وہ کے معنوں میں، عین صاد میم عاصم جو ہے وہ بچانے والا، عین صاد میم اسی سے ہے، اور نون زیر اور چھوٹی یہ نی جو ہے میرے کے لیے، کہ وہ بچا لے گا مجھ کو.
من الماء پانی سے، ماء پانی کو کہتے ہیں، قولا فرمایا یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا نہیں، عاصمہ عین صاد میم کوئی بچانے والا، الیوم آج کے دن، خاص دن کی بات ہو رہی ہے اس لیے ال آیا، الخاص کرتا ہے نا، الیوم آج کے دن، کیونکہ وہ خاص دن تھا نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، امر جو ہے کام کے معنوں میں بھی آتا ہے، حکم کے معنوں میں بھی آتا ہے، یہاں مراد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ ما سوائے من جس پر رحمہ وہ خود رحم کر دے، رحمہ اس نے رحم کیا، ٹھیک ہے، یعنی جس پر اللہ نے رحم کیا بس وہی بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا، اور حالہ، حالہ یحول، ہا واو لام اس کا روٹ پٹ ہوتا ہے جس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز کا متغیر ہونا، تبدیل ہونا، اور اسی سے حائل ہونا کا ورڈ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں نا، حائل ہوگی کہ موج حائل ہوگی، تو یہ بالکل وہی ہے، یہ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی دوری حائل ہوگی، وہی ورڈ ہے، وہ حالہ اور حائل ہوگی، یعنی درمیان میں آ گئی، بینہما، بین کہتے ہیں درمیان کو، ہما ان دونوں کے، درمیان ان دونوں کے کیا حائل ہوگی، الموج، موج یعنی لہر، فکانا تو ہو گیا وہ، من المغرقین غرق ہونے والوں میں سے، غین را اور قا، مغرقین مغرق حلق غرق ہونے والا اور مغرقین اس کی جمع۔ اچھا، اب جب انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اپنے پاس تو آگے سے یام نے کیا جواب دیا، اس نے تب بھی نہیں مانا، یعنی وہ اب بیٹا جو ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ اس وقت کیا سچویشن چل رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا، اور اس نے کہا کہ میں نہیں آ رہا تم لوگوں کے ساتھ، یعنی ایک ہوتا ہے نا جب جو یوتھ بھی جب بہت زیادہ ہٹ دھرمی پر آ جاتی ہے نا، تو ان میں بھی ایک ایروگنس بھی آ جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ نہیں بات مانتے، تو اس کا یہی معاملہ تھا، یہ اتنا زیادہ کفر پر تھا، اور اتنا زیادہ آپ کہہ لیں کہ ضد اور ہٹ دھرمی پر تھا کہ اس نے بڑی ڈھٹائی سے آگے سے کہا کہ میں آرام سے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کیونکہ بالعموم تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر بہت زیادہ پانی آ جائے، سیلاب آ جائے، تو لوگ اونچی جگہوں پر چلے جاتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں آرام سے جو ہے میں تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، اور پہاڑ جو ہے وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ اب آپ اس کی یعنی کم عقلی کہہ لیں، بے عقلی کہہ لیں، کہ اور اپنی اس کی بدقسمتی بھی کہہ لیں کہ باپ ہے، اللہ کا نبی ہے، سمجھا رہا ہے، سامنے نظر بھی آ رہی ہے اس طرح کی ایک سچویشن جس میں ہر طرف سے پانی آ رہا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جب ایسے متکبرین کی دلوں پر، آنکھوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں نا، تو پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کو نہیں سمجھ آتی، اور وہ اسی میں اینڈ تک رہتا ہے کہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، اور میں تو اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، حضرت نوح علیہ السلام کا اگر آپ کردار دیکھیں، اتنی بڑی کشتی بنا کے بھی وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ یہ چلے گی، اللہ کے ہی نام سے رکے گی، اور بیٹا ظاہر ہے جو کفر پہ تھا وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بچ سکتا ہوں بڑے آرام سے، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے بچا لے گا، پہاڑ جو ہے، یعنی وہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کا کردار اور ان کا رویہ اور ان کی عاجزی کس طرح کی ہوتی ہے، اور جو کفر کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر یا جو دنیاوی اسباب ہوتے ہیں ان کے اوپر ہی وہ تکیہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور انہی پر ریلائے کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کو نہ تو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، نہ وہ اس چیز کو کبھی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کی طاقت ہے جو اصل طاقت ہے، جو قدرت ہے، جو بچانے والی بھی ہے اور جو سب کچھ عطا کرنے والی بھی ہے، چاہے وہ انسان کی کامیابی ہے یا کسی چیز سے اس کا بچنا ہے، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ یہ دو کردار بھی سمجھ میں آتے ہیں، ان کا کمپیریزن بھی ایک طرح سے نظر آتا ہے، ایک ایمان والوں کا اور کفر کرنے والوں کا۔ تو آگے سے حضرت نوح علیہ السلام پھر اینڈ تک اس کو سمجھا رہے ہیں کہ آج کے دن اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کا جو فیصلہ، یہاں پہ امر جو ہے فیصلہ کے معاملے میں بھی ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اور اللہ کی طرف سے جو حکم آ گیا ہے نا اللہ کی پکڑ کا اور عذاب کا، آج اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحمہ، ما سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ ہی رحم کرے، یعنی اتنی شدید نوعیت کا یہ طوفان ہے کہ اس
سے جس کو اللہ نے بچانا ہے نا بس وہی بچے گا، اور کوئی اس طوفان سے آج بچنے والا نہیں ہے، اور نہ کوئی چیز اللہ کی اس پکڑ سے بچا سکتی. یعنی انہوں نے سمجھایا کہ یہ پہاڑ تمہیں نہیں بچا سکے گا اور کوئی اور بھی تمہیں آج نہیں بچا سکتا. تو بات وہی ہے کہ ظاہر ہے جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے وہی بچتا ہے، اور جس پہ اللہ کا رحم ہوتا ہے وہی نجات پاتا ہے، چاہے اللہ کی طرف سے پکڑ آ رہی ہو، چاہے اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آ رہا ہو، یا جیسی بھی سچویشن ہو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کو نا، لیکن ہوا کیا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. اب آپ اس منظر کو ایک دفعہ تھوڑا سا امیجن کر کے دیکھیں نا، کہ مطلب اللہ کے نبی اللہ کے کتنے مقربین میں سے تھے، اور بہت یعنی اولو العزم پیغمبروں میں سے، اور کتنی لمبی ان کی سٹرگل، کتنے سال وہ تبلیغ کرتے رہے ہیں، کیسی کیسی نسلیں ان کے سامنے آ کے گزری ہیں، اور اپنی نظروں کے سامنے نبی کا بیٹا ان کی نظروں کے سامنے ڈوب گیا، نہیں بچا، حالانکہ اس کو سمجھا رہے ہیں. تو اس سے بہت بڑا ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو قدردانی ہے نا وہ صرف ایمان کی بنا پر ہے، رشتہ داری کی بنا پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس انسان کا عمل قابل قبول ہے جو ایمان والا ہے، جو خالص ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے، خالص نیت کے ساتھ، بھلے اس کا تعلق کسی بڑی شخصیت سے ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ رشتہ داریاں، یہ حسب نسب، مالدار ہونا، سرداریاں، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جس چیز کا وزن ہے وہ انسان کا ایمان اور اس کا عمل صالح ہے. تو یہاں پہ یہ سمجھنے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب بھی اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا. ٹھیک ہے، نبی کا بیٹا ان کی نظروں کے سامنے غرق کر دیا گیا. تو یہ جو نجات کے سستے طریقے لے کے جو بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کوئی کہیں پہ کوئی پیر فقیر اور بزرگ، اور ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو، ہمارے گروہ میں شامل ہو جاؤ، ہم تمہیں بچا لیں گے اور ہم تمہاری بچت کرا دیں گے. آپ خود سوچیں کہ یہ سارے کے سارے دعوے جو ہیں نا اس آیت کے سامنے کیسے دعوے بھی غرق ہو جاتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. جب اس بات کے اوپر غور کیا جائے کہ اللہ کے نبی تھے، اگر وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، اپنے سگے سلبی بیٹا تھا ان کا، نہیں بچا سکے نا، تو کوئی کیسے گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ اس طریقے سے کسی کی بچت کرا لے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں جب فیصلے ہونے ہیں تو انسان کے اپنے اعمال کے اوپر فیصلے ہونے ہیں، انسان کی جو نیتیں تھیں جن کے تحت وہ اعمال کیے گئے تھے ان کے اوپر فیصلے ہونے ہیں. کوئی کسی دوسرے کو بچانے والا نہیں ہے وہاں پہ. ہاں اللہ کے اذن سے جب شفاعت کی اجازت دی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یا دیگر کچھ ہستیوں کو، اب کن کو دی جائے گی، کس کے لیے وہ اجازت دی جائے گی، کس کے کس گناہ کے لیے کس حد تک اجازت ملے گی، یہ سب تو اللہ کے فیصلے ہیں نا. کوئی انسان یہ دعوے کر کیسے سکتا ہے اس دنیا میں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں لوگ، وہی بات ہے کہ چونکہ اپنے دین کو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، دین کا علم حاصل کرتے نہیں ہیں، اور بس وہی بات جو کسی نے سمجھا دی، جو کسی نے بتا دیا ہو، جو وہ نجات کی آسان طریقے ہیں ان کو لے کے بیٹھے ہوئے کہ بس ہم یہ کام کر لو تو ہماری بچت ہو جائے گی اور ہم جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے. یہاں پہ یہ صاف بتایا جا رہا ہے کہ یعنی کشتی، بلکہ ابھی اس میں بلکہ آپ آگے بھی اور دیکھیں گے کہ ایک تو یہ پتہ چل گیا نا کہ نبی کا بیٹا بھی جو ہے یہ بھی کسی چیز، نبی کا بیٹا ہونا بھی اس چیز کی ضمانت نہیں ہے کہ اس کی نجات ہو جائے گی یا وہ بچا لیا جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی رشتہ داری، کوئی قرابت داری اس میں نہیں کام آتی. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا معاملہ ان کے ساتھ ہوا، اور اس میں اب آپ دیکھیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ ان کو دکھ یا تکلیف نہیں ہوئی ہوگی.
مطلب بے شک نبی تھے تو انسان ہی نا، جذبات بھی تھے، احساسات بھی تھے، پریشانی بھی ہوئی ہوگی، محبت بھی تھی بیٹے کی. وہ سارے جذبات اگر آپ اس وقت ان کے ذہن میں رکھیں اور پھر اس سارے سین کو امیجن کریں، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے، انسان ایسی بات تصور بھی نہیں کر سکتا. تصور کرتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی کی آنکھ کے سامنے اس کی اولاد جو ہے وہ اس طریقے سے غرق ہو جائے یا اس طریقے سے اس کی موت ہو جائے. مطلب ظاہر ہے ایک بہت تکلیف دہ بات ہے. تو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، لیکن بہرحال انسان تھے، بشر تھے. انہوں نے اینڈ تک اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پہ نبی کے لیے بھی کوئی یہ آسانی نہیں کی گئی کہ چونکہ تمہارا رشتہ دار ہے، تمہاری قرابت آ رہی ہے، تو بھلے یہ نہیں بھی ہے ایمان پہ تو میں اس کو بچا لیتا ہوں، باقیوں کی خیر نہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے، سب کے لیے برابر ہی اللہ تعالیٰ کا قانون آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ ظاہر ہے وہ مشرکین مکہ، ان کو بھی آپ ذہن میں لے آئیں کہ ان کو بھی اپنے حسب نسب پہ بہت زیادہ فخر ہوتا تھا. عرب کے میں ایک قبائلی نظام تھا نا، اور وہ بھی اپنے حسب نسب پہ اتنا زیادہ خود کو بڑا سمجھتے تھے اور اس چیز پہ اتنا وہ رلائے کرتے تھے، اور خاندان اور مال و دولت اور سرداریاں اور ہم فلاں قبیلے سے ہیں، بلکہ کہتے ہیں ان میں ایک ایک حسب نسب جو ہے اس کو بڑا یاد رکھا جاتا تھا، فلاں بن فلاں بن فلاں اور فلاں قبیلے سے اس کا تعلق. ان میں بہت زیادہ یہ تھا رواج اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. تو یہ ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے. پھر ظاہر ہے یہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر کے خود کو سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے شاید کوئی بڑے لوگ ہیں کہ ہمارا تو حضرت ابراہیم سے تعلق تھا، حالانکہ دین ابراہیم کی تو شکل ہی بگڑ چکی ہوئی تھی ان میں، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں تو بڑے کامیاب لوگ ہیں اور ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں. تو ان کو یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم تو کہاں جا کے نسبت میں لاتے ہو، یہ تو سگا بیٹا تھا، خونی رشتہ تھا، اس کی نہیں چلی، وہ نہیں بچ سکا اللہ تعالیٰ کے غضب کے سامنے. تو یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کوئی چاہے خونی رشتہ ہے، کوئی حسب نسب ہے، کوئی کسی طرح کی قرابت داری ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایون ایک نبی کے لیے بھی اس کا کنبہ یا اس کے اہل جو ہیں وہ ایمان والے ہی ہو سکتے ہیں. چاہے سگا بیٹا بھی ہو، اگر وہ بھی کفر کرے گا تو وہ بھی ہلاک ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا. بچتا وہی ہے جس پہ اللہ رحم فرمائے، جس پہ اللہ کی نظر کرم ہو، اللہ کا فضل ہو. تو اس لیے اللہ سے اس کا ہمیشہ فضل اور رحم مانگنا چاہیے. اور یہ جو اپنا حسب نسب ہے نا، اس کے اوپر کسی قسم کا فخر نہیں کرنا چاہیے، اور نہ کسی انسان کے ساتھ تعلق ہونے سے یا کسی کے گروہ میں شامل ہو جانے سے انسان کو یہ مطمئن ہو کے بیٹھ جانا چاہیے کہ بس میری تو خروئی نجات جو ہے وہ ممکن ہوگی. یہ ایسا نہیں ہے. اپنے عمل کی طرف اور اپنی نیتوں کی طرف اور اپنے ایمان کی طرف دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو رک جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لیے دوری ہے. وقیلا، اور کہہ دیا گیا، ماضی کا صیغہ، یا اردو، اے زمین، زمین کو پکار کے اس کو حکم دیا جا رہا ہے، اے زمین ابلعی، نگل جا. با لام اور عین، یہ با لام عین جو ہے نا، یہ جیسے بغیر چبائے نگلنا ہوتا ہے نا. ایک تو نا چبا کے کسی چیز کو نگلنا، اور ایک ہوتا ہے جیسے جانوروں کو بعض کو دیکھیں نا پورا ایسے گلپ کر لیتے ہیں ایسے پوری کی پوری چیز کو، سالم کو، وہ چیز ہے یہ. ماء کی ماء کہتے ہیں پانی کو، اور کاف زیر کی جو ہے وہ تمہارا جب فیمیل کے لیے آتا ہے نا، مونس کے لیے تو کاف زیر کی آتا ہے، جب مذکر کے لیے آتا ہے تو پھر کاف زبر آتا ہے، جب پلورل آتا ہے تو کم آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سنگل مونس کے لیے آ رہا ہے. زمین کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا پانی پی جاؤ. ٹھیک ہے. وہ یا سماؤ، اور اے آسمان اقلعی، رک جاؤ. قاف لام اور عین جو ہے، اور اقلعی اور ابلعی، یہ دونوں امر کے صیغے، حکم دیا جا رہا ہے. تھم جا، رک جا. قاف لام عین جو ہے نا، قلعہ جو ہوتا ہے نا اردو میں جو ہم کہتے ہیں قلعہ، وہ بھی یہی روٹ ورڈ ہے، یہی ورڈ ہوتا ہے. تو وہ بھی دشمن
کو روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے نا، ایک دیوار سی یا ایک آپ کہہ لیں کہ پروٹیکشن کے لیے ایک بنائی جاتی ہے ایک چیز، اس کو قلعہ کہتے ہیں. تو اقلعی تھم جا، رک جا، وغید الماء، اور خشک کر دیا گیا. غین یاد آ رہی، اس کا روٹ ورڈ ہے. خشک کر دیا گیا، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے. یہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کہہ دیں کہ کم کر دینا یا سکیڑ دینا. جیسے آپ کو سویٹر یا کوئی کپڑا پانی میں ڈالے اور بعض دفعہ وہ شرنک ہو جاتا ہے نا، تو یہ وہ چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ غیظ و غضب والا نہیں ہے، غزوئیں سے ہوتا ہے، یہ دعا ہے اس ٹائم پہ. وغیدہ، اور کم کر دیا گیا، شرنک کر دیا گیا یا خشک کر دیا گیا، الماء، پانی. وقضی الامر، قضیہ جو ہے وہ فیصلہ، جس کا قاضی ہوتا ہے نا جو فیصلہ کرتا ہے، تو قضیہ فیصلہ کر دیا گیا. ماضی کا صیغہ یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا. پورا کر دیا گیا، فیصلہ کر دیا گیا، الامر، معاملے کا. ٹھیک ہے، اس کام کا. یا آپ کہہ لیں کہ وہ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا تھا وہ پورا کر دیا گیا، اس کا فیصلہ کر دیا گیا اس حکم کا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کام تو عام کر دیا گیا، اس طرح کی بات ہے. واستوت، اور ٹھہری یا ٹھہر گئی جا کے. استوا ہوتا ہے نا سین واو، اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور جو تے آ رہی نا مونس کے لیے آ رہی، کیونکہ کشتی کی بات ہو رہی. اور ٹھہری، جیسے آپ سو مستوی علی العرش میں استوا کا ورڈ پڑھ چکے ہیں نا، تو آ کر ٹھہر گئی علی، اوپر، الجودی، یہ جودی جو ہے یہ پہاڑ کا نام ہے. ٹھیک ہے، جس پہاڑ پہ جا کر یہ کشتی رکی تھی، اس پہاڑ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نام یہاں پہ مینشن کیا ہے. وقیلا، اور کہہ دیا گیا، بعدل، بعد، بعد جو ہے یہ دوری کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، بعدن، دوری ہے، للقومی، لیے قوم کے، الظالمین، ظالموں، یعنی ظالموں کی قوم کے لیے تو دوری ہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس کا ترجمہ بعدن کا جو ہے وہ لعنت لکھا ہو، کیونکہ لعنت بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دوری ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس وہ لعنت بھی لکھا ہوا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ویسے بود کا لفظی جو ہے مطلب جو ہے وہ یا لفظی ترجمہ جو ہے وہ دوری ہو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا دیا گیا؟ آسمان کو بھی حکم دیا گیا بالخصوص، اور زمین کو بھی حکم دیا گیا. اور یہاں پہ باقاعدہ دیکھیں یا اردو یا سماؤ کہہ کے اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، چاہے آسمان ہے چاہے زمین ہے، اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح پہلے جب طوفان آنا تھا تب بھی اللہ کی ہی حکم سے یہ ہوا تھا کہ زمین کو کہا گیا تھا کہ زمین میں سے پانی ابلے، تو زمین نے بھی ہر طرف سے وہ پانی ابلنے لگ گیا تھا. اور آسمان سے بھی اتنا موسلادھار پانی برسا تھا، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا تھا. اور اب ظاہر ہے جب اس کو روکنا تھا تو بھی اللہ کے ہی حکم سے اس نے رکنا تھا نا. جو اللہ کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کو روکنے کے لیے اللہ کا ہی حکم آنا تھا، تو یہ رکنا تھا. تو کیا کہا گیا؟ یا اردو، اے زمین، ابلئی، نگل جا، یعنی ایک دم فوراً، جس کو ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں نا ہڑپ کر جانا، ایک دم سے نگل جانا، یہ وہ والی چیز ہے. اب آپ دیکھیں یہ اللہ کے حکم سے ہی ممکن ہو سکتا تھا نا، ورنہ اتنا زیادہ پانی. اور اس کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ بھی ڈوب گئے تھے. یعنی اس سطح، آپ اس کا سطح یا اس کا لیول دیکھیں کہ کہاں تک یہ پانی گیا ہوگا، کہ پہاڑ کے پہاڑ غرق ہو گئی. جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا نا کہ پہاڑ پہ چڑھ کے وہ کہہ رہا تھا میں اپنے آپ کو بچا لوں گا. یقیناً اس نے کوشش بھی کی ہوگی، باقی لوگوں نے بھی کوشش کی ہوگی جو ڈوبنے والے تھے. ہوتا تو یہ ہے نا کہ لوگ اونچی جگہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن سب غرق ہوئے. تو سے یہی پتا چلتا ہے کہ پہاڑوں تک کے لیول تک وہ پانی آ گیا تھا، اتنا زیادہ پانی تھا. اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ جو دو طرح کی اس کے بارے میں رائے ہیں کہ یہ طوفان کیا پوری دنیا میں آیا تھا یا صرف اسی خطۂ زمین پر آیا تھا. مختلف کیا سرائیاں، مختلف آراء ہیں اس کے اوپر لوگوں کی. اور بائبل سے بھی اور دیگر بہت سی جو اقوام ہیں ان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ان ساروں میں چونکہ طوفان نوح کا ذکر ملتا ہے، جہاں سے بھی آپ نے سب کی ہسٹری میں طوفان کا ذکر ملتا ہے. تو زیادہ تر تو یہی ہے علماء کی رائے کہ یہ جو طوفان آیا تھا تمام خطے پر آیا تھا، یا اس کی جو ایک توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت نوع انسانی جو تھی یا نسل انسانی وہ
بہت زیادہ نہیں تھی، ایک خاص جو خطہ تھا یہیں تک تھی، مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک ابھی کوئی اتنا زیادہ ابھی وقت نہیں گزرا تھا، تو وہ اسی خطہ زمین پر تھے اور سارے کے سارے جو تھے وہ ہلاک کر دیے گئے تھے. بچے صرف یہی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار ہوئے تھے، جس میں ان کے 3 بیٹے تھے، حام، سام و یافس. اور ویسے ٹوٹل تعداد کے بارے میں راجے کول 80 ہے، کچھ کہنا 60 کا بھی ہے، ٹھیک ہے، کچھ اس سے کم تعداد بھی بتاتے ہیں. بہرحال تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس وقت بنی نوح انسان صرف اسی خطہ زمین پر تھی اور یہ سارا غرق ہو گیا تھا، سب لوگ جو ہیں وہ مر گئے تھے. اور اس کے بعد پھر یہ جو لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے وہی بچے تھے. اچھا، آگے نسل انسانی جو چلی تھی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو دونوں طرح کی آراء علماء کی بتا دیتی ہوں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے 3 بیٹے تھے حام، سام، یافس، انہی سے جو نسل انسانی چلی اس کو بقا ملی تھی. باقی لوگ جو تھے ظاہر ان کی بھی آل اولاد تو ہوئی ہوگی نا، لیکن اس کے بارے میں اکثر کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو نسل انسانی ہے اس طرح سے آگے نہیں چلی. یہی جو 3 تھے حام، سام، یافس، ان سے مختلف نسلیں پھر انسانوں کی جو ہے وہ چلی اور پھر وہ آگے تک بڑھتی گئی. واللہ تعالی عالم. ظاہر ہے اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، علماء کی ظاہر اپنی اپنی آراء ہے اس کے اوپر. بعض کا یہ کہنا ہے کہ ان ساروں سے نسل انسانی چلی تھی، اس لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر باقی تو سب غرق ہو گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے، تو یعنی جو ان کے فالوورز تھے ان سے ہی آگے نسل انسانی چلی. بعض کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو اولادیں تھیں ان کو بقا نہیں ملی، کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ یہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے باقی رکھا، تو یعنی ان سے ہی زیادہ جو ہے وہ نسل انسانی پھر انہی کی نسل انسانی کو بقا ملی، حام، سام اور یافس جو تھے، اور ان سے پھر آگے یہ نسلیں چلی تھیں. بہرحال اصل حقیقت تو obviously اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. اچھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو حکم دیا، زمین کو بھی اور آسمان کو بھی. زمین کو کہا کہ تم اپنا پانی سارا نگل لو، اور ظاہر اتنا زیادہ پانی جو کہ اتنی اونچائی تک تھا، پہاڑوں تک کی اونچائی پہ تھا، اس کا ایسے خشک ہو جانا پاسبل نہیں تھا. آپ دیکھیں نا، کچھ دن اگر 2-3 دن لگاتار بارش ہو تو کتنے دن لگ جاتے ہیں باہر اس زمین کو سوکھنے کے لیے، یا کس طرح سے وہ جو اگر سیلاب بھی آ جائے تو اس کے بعد کتنا ٹائم لگتا ہے اس چیز کو نارمل ہونے میں. لیکن جہاں پہ اتنا زیادہ پانی کے پہاڑ تک اس میں ڈوب گئے تھے، اس پانی کا پھر ایک دم سے ختم ہونا تب ہی ممکن ہو سکتا تھا کہ جب وہ ایک دم سے ایسے نگل لیا جائے، ہڑپ کر لیا جائے، جیسے زمین نے واقعی اس پانی کو اپنے اندر نگل لیا، سوالو کر لیا ایک دم سے، جیسے تھا پانی اور ایک دم سے پھر زمین نے اپنے اندر اس کو کر لیا اور جو معاملہ جو ہے وہ سارا نارمل ہو گیا. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی کہا کہ تم بالکل رک جاؤ. جہاں پہ ہر طرف آسمان سے پانی برس رہا تھا وہ بھی برسنا بند ہو گیا، جو زمین پر پانی تھا اس کو زمین نے نگل لیا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، آسمان بھی، زمین بھی، پہاڑ بھی، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہرحال پانی خشک کر دیا گیا اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ایک یہ حکم جو لاگو ہوا تھا، جو سزا پانے والے تھے ان کو ان کی سزا مل گئی، وہ غرق ہو گئے، وہ اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے، اور جو اہل ایمان تھے وہ بچا لیے گئے. یہ جو ہے نا وقضی الامر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا. جن کا کام تمام کرنا تھا وہ کام تمام ہو گیا، جن کو بچانا تھا اہل ایمان کو ان کو اللہ نے بچا دیا. اب دنیا جو ہے وہ اپنی نارمل حالت پر آ گئی، پانی برسنا بھی بند ہو گیا، جو زمین پر سیلاب تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور ہوا کیا کہ وہ کشتی جو ہے وہ جا کے جودی پہاڑ کے اوپر رک گئی تھی. اب یہ جودی پہاڑ جو ہے یہ کہاں پر ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ترکی جو ہے نا وہاں پہ اس کی لوکیشن بتائی جاتی ہے، جہاں پہ عراق اور سیریا وغیرہ کی آ کے سرحدیں ملتی ہیں نا، وہاں پہ اس کی لوکیشن بتائی جاتی ہے جودی پہاڑ کی. ٹھیک ہے. اور
یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے کچھ جہاز وغیرہ اڑانے والے یعنی جو فلائرز وغیرہ تھے انہوں نے کوئی ایسی چیز اس پہاڑ کے اوپر دیکھی، کیونکہ ترکی کی سائڈ سے تو کہتے ہیں وہاں پہ اس کی رسائی اس طرح سے ممکن ہے نہیں، دوسری طرف سے ہے، اور وہاں پہ کوئی ایک اس طرح کا اسٹرکچر سا دیکھا گیا. اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو وہ مل بھی جاتی ہیں اس کے اوپر بہت سی چیزیں. اب اس میں بھی ونس اگین بات وہی ہے کہ ظاہر اصل حقیقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ باقی وہ وہی چیز ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں، اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں جو اس کی لوکیشن ہے نا، یہ دیکھیں جہاں پہ ریڈ سا اسپاٹ بنا ہوا ہے نا، ایک طرف آپ کو اوپر ترکی لکھا نظر آ رہا ہے، نیچے سیریا ہے، عراق ہے. تو جہاں پہ ان کی ایسے یہ بارڈرز ملتے ہیں نا، یہاں پہ اس جگہ پہ جا کے کہتے ہیں کہ یہ اس کی لوکیشن ہے، پہاڑ ہے جودی پہاڑ. میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں، جو آپ کو ایسے اگر گوگل کرے تو اس طرح کا ایک اسٹرکچر بھی وہاں پہ لوگوں کو ملا ہے، جس کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، بیکاز اٹس ویری ہیوج. پتہ نہیں کتنے زیادہ فیٹ اس کی وہ بتائی گئی ہے، لمبائی بھی. اور اس طرح سے ایک اور بھی ویڈیو ہے سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے، جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ غالباً یہ ہے کشتی، اور اس کے بارے میں بھی بہت سے فیکٹس اینڈ فگرز بتائے جاتے ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہ جا کے روکا، اور وہاں پہ پھر ان تمام لوگوں کو نجات دی گئی. تو اب یہ وہ جو معاملہ ہے نا وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. پھر جودی پہاڑ جو ہے اس کے بارے میں کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں. اصل میں میں نے آپ کے ساتھ بتایا نا کہ اکثر تو اسرائیلی روایات ہیں، تو لیکن بعض کچھ ہسٹورینس نے، کچھ جو ہیں مورخین کہہ لیں، علماء کہہ لیں، انہوں نے اپنی اپنی ظاہر کاوشیں اس کے اوپر کی ہیں. تو جودی پہاڑ کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ جب یہ طوفان آ رہا تھا نا، تو باقی جو پہاڑ ہیں انہوں نے بڑا ایک طرح سے فخر کیا اور تکبر کیا اپنے اوپر کہ ہم تو اونچے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو جودی پہاڑ ہے نا، اس نے ایک عاجزی کا ہی معاملہ رکھا، اور اس نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا تھا جیسا کہ ان باقی پہاڑوں نے کیا تھا. اس لیے اس کو منتخب کیا گیا، اور اس کے اوپر پھر اہل ایمان کی کشتی جو ہے اس کو جا کے ٹھہرایا گیا. واللہ تعالی عالم. اس بات کی بارے میں ظاہر ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روایت صحیح ہے نہیں ہے. بہرحال یہ عموماً تفاسیر میں ملتی ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں. اور جس طرح کے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ، چرند پرند سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے. اور ایک جگہ پہ ہم نے وہ بھی پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں کہ وہ پتھر جو ہیں وہ بھی اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ سب دنیا کائنات کی جو چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں. کس طریقے سے کر رہی ہیں ہمیں نہیں پتہ. سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہی ہیں. دنیا کائنات کی تمام چیزیں کس طریقے سے کر رہی ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے، یا اس کی نوعیت ہمیں نہیں پتہ ہے. اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے سامنے جھکتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. ایک دفعہ صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تسبیح کی آواز سناتا ہوں. کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک کی مٹھی بھری اور ان کے کانوں کے پاس کی صحابہ کرام کے. تو صحابہ کرام سے یہ ملتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے آواز سنی تھی گانوں میں سے نا، جیسے گونج کی بھنبھناہٹ کی جیسے آواز ہوتی ہے، کہ تو جیسے وہ تسبیح کر رہے ہیں. تو یہ تو خیر اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. تو سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور ان کی اب وہ کس طریقے سے ان کے کیا تسبیح کا کیا عمل ہے، جھکنے کا کیا عمل ہے، یا اس طرح کی کوئی سوچ رکھنے کا، یا اللہ کی خشیت سے گر پڑنے کا کیا عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ عالم. یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی ہیں. بس ہمیں اتنا پتہ چلتا ہے کہ ظاہر اللہ کی مخلوق ہیں. کیونکہ ویسے تو سن کے یہ چیز عجیب سی لگتی ہے نا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ جو ہے اس نے عاجزی دکھائی، اور دوسرے پہاڑ جو تھے انہوں نے تھوڑا سا اپنے اوپر ایسے فخر کیا، اور ان کے اوپر تک پانی آ گیا. یہ جو پہاڑ تھا اس پہ اللہ تعالیٰ نے جا کے یہ کشتی جو تھی ٹھہرا دی. واللہ تعالیٰ عالم. بہرحال یہ معاملہ ہوا. اور اس میں پھر
یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرما دیا گیا کہ جو بھی ظالم ہے ان کے لیے دوری ہے۔ کس سے دوری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ظاہر ہے جو بھی ظلم کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، نافرمانیاں کرنے والے ہیں، فسق و فجور کرنے والے ہیں، اور ڈھٹائی دکھانے والے ہیں، گمراہی میں بھٹکنے والے، یہ سب چیزیں ظلم میں ہی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری والے لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم سے ان کو دور کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جو کفر ہے یا کرنے والے ہیں یا ظلم و شرک کرنے والے ہیں، کسی بھی طرح کا ظلم کرنے والے، وہ اپنے آپ کو کیسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں اور کیسے اللہ کی عذاب و سزا کو مول لیتے ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ عاجزی رکھیں، اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے میں ہی انسان کی عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنی عقل کو بڑا قرار دینا، یا ضد اور ہٹ دھرمی پہ رہنا، یا تکبر کرنا، یا اپنے آپ کو یا اپنی عقل کو بڑا سمجھنا، یا اپنی صلاحیتوں پر فخر کرنا، یا اپنے آپ پر کسی طرح کا غرور اور تکبر کرتے ہوئے اپنی کامیابیوں کا سہرا اپنے ساتھ جوڑنا، یہ سب ظلم کی مختلف قسمیں ہیں، اور یہ سب انسان کے لیے اس کی ناکامی، اس کی پکڑ اور اس کی تباہی کا ہی باعث بنتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیزیں سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں کیونکہ ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی اگر پلیز تلاوت پلے کر دیں۔ ایک سیکنڈ، بس ایک سیکنڈ۔ تو ٹھیک۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم وہی تجری بہم فی موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم دعا کر لیجیے۔